آج کہتے ہیں جی انڈیا حملہ ہی نہیں کر سکتا، چائنا بچا لے گا. انڈیا مسلسل ڈپلائمنٹ کر رہا ہے. اپنی تاریخ میں انڈیا نے کبھی اتنی بھاری ڈپلائمنٹ نہیں کی جتنی اس وقت، اور انڈیا نے کبھی پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے. انڈیا نے جب حملہ کرنا چاہا ہے اس نے کیا ہے. 71 میں ایک مکتی بانی تھی، آج 10 مکتی بانیز ہیں. میں ہر لیول پر بات کرتا ہوں جا کے، ایک ہی بات جواب مجھے ملتا ہے، انڈیا حملہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ کو اس نے لکھ کے گارنٹی دی ہے حملہ نہیں کروں گا. 1971 میں ہمیں چوٹ لگ چکی ہے. دشمن کو کیجول مت لیں کہ بنیے میں ہمت نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتا، اس میں آئے گا ہی نہیں کبھی. وہ آدھا ملک توڑ کے لے جا چکا ہے آپ کا. دشمن ہمارا مکار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور ہماری صفوں میں غدار بھی ہے. جب یہ کام، اور ہمارے حکمران احمق بھی ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ تو یورپ میں ہو رہی ہے، آپ اس کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہیں؟ آپ اتنی گہری نگاہ اس پر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہاں تک بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ہے آپ کا، اور آپ بلا وجہ ایک ایسی جنگ میں خواہ مخواہ حساسیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت خودکش سوچ ہے. یوکرین کی جنگ کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے. اس جنگ کے دو بڑے بڑے پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو جنگ اس وقت یورپ میں لڑی جا رہی ہے وہ کسی بھی لمحے بھڑک کر ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے، اور اگر عالمی جنگ بنی تو کیا اس کا اثر پاکستان یا مسلمان دنیا پر نہیں ہوگا؟ اور دوسرا اہم ترین پہلو اس کا یہ ہے کہ جس انداز میں وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، جس طرح روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، وہی سارا سناریو بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی بن رہا ہے. اور ہمارا دشمن بھارت تقریباً وہی حکمت عملی استعمال کرنا چاہتا ہے جو روس نے یوکرین کے خلاف استعمال کی تھی. اور جو خودکش پالیسیز یوکرین نے بنائی ہیں، کم و بیش تمام وہی خودکش پالیسیز پاکستان کی ریاست بھی بنا رہی ہے. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو روس اور یوکرین ہیں، پاکستان نہ تو یوکرین ہے اور انڈیا روس نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ جنگ عالمی جنگ میں بھڑک گئی تو مجھے بتائیے کیا اس سے پاکستان پہ افیکٹ نہیں آئے گا؟ اس وقت بھی ہمارے 1000-2000 بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک قیامت مچی ہوئی ہے پاکستان میں. کیونکہ حکومت پاکستان سب کو پتا تھا، ہر اندھے گونگے بہرے کو پتا تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے جا رہا ہے. لیکن نہ تو پاکستان کی حکومت نے کوئی فیصلے کیے، نہ انہوں نے وقت سے پہلے اپنے لوگوں کو نہیں. وہی ڈرامہ جو یمن میں ہوا تھا، پتا تھا جنگ ہونے والی ہے، سعودی عرب حملہ کرنے والا ہے، سارے پاکستانی یمن میں بیٹھے رہے، اور جب حملہ شروع ہو گیا پھر چیخیں مارتے رہے کہ حکومت ہمیں نکال نہیں رہی. آپ کو یاد ہوگا PIA کے جہاز بھیجنے پڑے تھے، حدیدہ سے نکالا ان کو. ایک کرائسس ہو گیا تھا، سینکڑوں پاکستانی یمن میں پھنس گئے تھے. بھائی جب پتا ہے جنگ شروع ہونے والی ہے، سعودی عرب تمہارا اتحادی ہے، اس نے بتایا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ وقت کیوں نہیں نکالے؟ یہی حال یوکرین میں کیا انہوں نے. یہ ہماری فطرت ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو. تو فی الحال بھی ہزاروں سینکڑوں پاکستانی وہاں یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات جیسے کہا کہ یہ جنگ کسی بھی لمحے بھڑک کر عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور اگر اس وقت ان لوگوں نے چائنا اور تائیوان کی جنگ کروا دی تو سوچیں پھر کیا ہوگا. چائنا اور تائیوان کی جنگ بھی تیار رکھی ہوئی ہے، اور روس اس وقت وہی کردار ادا کر رہا ہے آلموسٹ جو 39 میں ہٹلر نے کیا تھا. ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی ایکسپینشن ہے، اس کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی ہے. کس ملک کی نہیں ہے؟ چائنا کی بھی ایکسپینشنسٹ ہے، انڈیا کی بھی اکھنڈ بھارت ہے. ٹرکی بھی چاہتا ہے کہ اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بڑھائے. ہر ملک اس وقت، جس میں امریکنز بھی یہی چاہتے ہیں، جس ملک کے پاس طاقت ہے، اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، وہ اپنی سرحدوں کے اندر نہیں بیٹھتا، وہ اسفیئر آف انفلوئنس بڑھاتا ہے. پاکستان یوکرین سے کئی $100 ملین کی تجارت ہر سال کرتا تھا. ہم وہاں سے ہر چیز منگواتے ہیں. یوکرین سے گندم بھی آتی ہے ہماری، اور ٹینکوں کے انجن بھی آتے ہیں، ٹینک اپ گریڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں چیزیں انجینئرنگ کی یا ٹیکنالوجی کی ہم یوکرین سے لیتے ہیں. اب کیا ہوگا پاکستان میں اگر وہ چیزیں نہیں آئیں گی یا مہنگی آئیں گی تو ہماری اکانومی پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟ کیا حکومت نے اس کی کوئی پلاننگ کی؟ وہ تو اپنے بچے نہیں نکال سکے وہاں سے، یہ کیا پلاننگ کریں گے؟ یہی بات کہ ہم لوگ تو خودکشی کرنے کے شوقین لوگ ہیں. ہم جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے اور پوری قوم چیخے نہ مارے اس وقت تک حکومت کچھ نہیں کرتی. ہمارے فورن آفس کو کیوں نہیں پتا چلا؟ انہوں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جی امریکنز افغانستان سے نہیں نکلیں گے، وہ نکل گئے. اتنی جلدی نہیں نکلیں گے، جلدی نکل گئے. افغانستان میں سول وار ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی. ان کی تو ہر جیو پولیٹیکل اسسمنٹ غلط ہے. تو ان پر میں کیسے اعتبار کر لوں؟ کبھی کسی پہ اعتبار نہ کرو کہ وہ تمہاری جنگ لڑے گا، تم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. پاکستان میں بہت خودکش مینٹالٹی دیکھتا ہوں، یہ کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ چین ہماری مدد کو آ جائے گا. 71 میں یہی دھوکہ ہم نے قوم کو دیا تھا، امریکن 7 فلیٹ ہماری مدد کو آ رہا ہے. ہم اسی ڈیلیوژن اور دھوکے میں اپنا ملک گنوا چکے ہیں کہ امریکن آ رہے ہیں بچانے کے لیے. آج کہتے ہیں جی انڈیا حملہ ہی نہیں کر سکتا، چائنا بچا لے گا.
یا اگر جنگ ہو بھی گئی تو بڑی طاقتیں بیچ میں آ کے جنگ روک دیں گی. باقاعدہ ہمارے ڈیفنس کے اداروں کے اندر یہی ڈسکشن ہوتی ہے. کوئی لانگ ٹرم وار کی پلاننگ ہی نہیں ہے, کیونکہ کسی کو جنگ ہو ہی نہیں سکتی, ایٹمی دور ہے. کیوں؟ ایٹمی دور میں روس اور نیٹو کے درمیان جنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہ جنگ یوکرین اور روس کے درمیان نہیں ہے, وہ جنگ نیٹو اور روس کے درمیان ہے, اور ایٹمی دور میں ہی ہو رہی ہے. روس نے اپنے بیلسٹک میزائل نکال لیے ہیں باہر, اور نیٹو کے خوف کے مارے نیٹو کی جان نکلی ہوئی ہے. بات یہی ہوتی ہے, ایٹمی دور بھی ہو تو اس کی امبریلا کے نیچے رہتے ہوئے کنونشنل جنگیں ہی ہو رہی ہیں. یہی روس اور امریکہ اور پورا یورپ جو ہے وہ سیریا کے اندر اور عراق میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتا رہا ہے, خاص طور پر سیریا میں کوئی ایٹمی جنگ نہیں ہوئی ان کے درمیان. یہ جو ڈاکٹرن ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں, ان کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی, یہ ساری ڈاکٹرن بھگ سے اڑ گئی ہے آج یورپ میں, کہ نیٹو اور روس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اس وقت, اور نیٹو جو ہے وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا. روس نے پرواہ نہیں کی, وہ پوری اگریشن کے ساتھ اندر گیا, اس نے پوری پاور استعمال کی اپنی, اور تھریٹ استعمال کیا کہ اگلوں کو اس نے گھٹنوں پہ لیا, پورا نیٹو گھٹنے پہ آ گیا خوف کے مارے. اور یہی سب کچھ وہ ہے کہ جو انڈینز چاہتے ہیں, جس قسم کی ڈاکٹرن وہ پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کر رہے ہیں کہ پاکستان بھی اپنے نیوکلیر ویپنز یوز ہی نہ کر سکے. انڈیا مسلسل ڈپلائمنٹ کر رہا ہے, اپنی تاریخ میں انڈیا نے کبھی اتنی بھاری ڈپلائمنٹ نہیں کی جتنی اس وقت کر رہا ہے. پرچیزنگ ہو رہی ہے, ایکوزیشنز ہیں, ویپنز پروگرامز آ رہے ہیں, S-400 سے لے کے رافیل سے لے کر. آپ کے خیال میں انڈیا یہ سب کچھ چائنا کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ سری لنکا اور برما اور نیپال اور بنگلہ دیش کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ اتنی بھاری ڈپلائمنٹ, یہی ڈپلائمنٹ انڈیا نے کی تھی 71 میں. 9 مہینے جنرل مانک شاہ نے پورے مشرقی پاکستان کے گرد ایک میسو جال بچھایا, اور پاکستان آرمی کو وہاں یہ رول دیا گیا کہ مشرقی پاکستان میں آپ نے صرف پولیس ڈیوٹی کرنی ہے, لا اینڈ آرڈر مکتی بانی کے خلاف آپریشن کرنا. آپ نے ان کو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا, کیوں؟ اس وقت حکومت کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ انڈیا جس لیول کی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے وہ انویژن لیول ڈپلائمنٹ ہے, اس نے اندر آنا ہی آنا ہے. یہ ریاست کی پوری حماقت اور جہالت جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ کے الگ ہو گیا. تو آج ہم ایسی خودکش باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں یوکرین میں نظر آیا کہ رشیا نے 6 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں, انڈیا نے پچھلے 8-9 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں. رشیا نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ نیٹو کے پاس 4 نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں کہ جو اس کو روکیں گی, وہ چڑھ دوڑا اس کے اوپر, براہ راست نیٹو کے ساتھ تصادم کیا اس نے یوکرین میں داخل ہو کر, اور نیٹو من کرتا رہ گیا, کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اب وہ پرووک کر رہا ہے اس کو. اور انڈیا نے کبھی پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ پاکستان ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے. انڈیا نے جب حملہ کرنا چاہا ہے اس نے کیا ہے. یاد رکھیے گا ہٹلر کی مینٹالٹی, جب ملٹری پاور ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی کے پاس ہو جائے پھر وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ کی ساری کیلکولیشن سے باہر کام کرے گا. ایک چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا, اور اگر کوئی پاکستانی سمجھتا ہے کہ حملہ نہیں کرے گا تو اپنے دماغ کا علاج کرائے, اور اگر حکمران وقت یہ سمجھتا ہے تو پھر پوری قوم کو ڈبو دے گا, جیسے یوکرین کے صدر نے اپنی قوم کو ڈبو دیا. یا ایک بات یاد رکھیے گا جو بڑا کلیئر میسج یہاں پہ نظر آ رہا ہے, جب ایک مرتبہ ایک بڑا ملک جس طرح یوکرین اور روس کا یہی تقریباً سائز کا فرق, مطلب پاور اور طاقت کا فرق ہے جو پاکستان اور انڈیا کا, جب ایک بہت بڑا ملک روس جیسا ملک پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے کسی ایسے ملک کے اوپر, یعنی 7-8 ارب ڈالر ڈیفنس بجٹ تھا یوکرین کا, اتنا ہی پاکستان کا ہے, جتنا 70-71 ارب ڈالر انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے اتنا ہی تقریباً روس کا بھی ہے. جب اتنا بڑا ملک حملہ کرتا ہے چھوٹے ملک پہ تو ممکن نہیں ہے اس کمزور ملک کے لیے کہ سرحدوں پر دشمن کو روک سکے. باؤنڈریز بریچ ہو جائیں گی, سرحدیں بریچ ہو جائیں گی, وہ اندر آئے گا ہی آئے گا. تو جب انڈیا نے پوری وار سٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ہم پاکستان کے نیوکلیر تھریشولڈ سے نیچے رہتے ہوئے میسو فورس کے ساتھ پاکستان کا بارڈر پینیٹریٹ کریں گے, اسی لیے انہوں نے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس بنائے ہیں, اسی لیے انہوں نے رافیلز لائے, اسی لیے انہوں نے اپنے میسائلز ڈیولپ کیے ہیں. اور ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی کہ فرسٹ سیلوو جو تھا میسائلز اور ایئر اسٹرائکس کا کمانڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا انہوں نے یوکرین کے سارے, انڈیا کی بھی ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی ہے. آپ سے پوچھے بغیر ایک سرپرائز اٹیک اگر پاکستان پہ 4000 میزائل اور اسٹرائکس کر دیتے ہیں وہ ہمارے تمام کمانڈ کنٹرول سینٹرز کے اوپر, ہمارے پاور اسٹیشنز پہ, بریجز پہ, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اس کے بعد انڈیا کی لاکھوں فوج اگر داخل ہو جاتی ہے 4-5 اسٹرانگ پوائنٹس کے ساتھ, پینیٹریٹ کرتی ہے, سندھ میں پینیٹریٹ کرتی ہے, لاہور پہ آتی ہے, سیالکوٹ پہ, گلگت بلتستان میں, کشمیر, ان تمام ریجنز میں وہ انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپ اگر داخل ہوتے ہیں تو آپ سرحد پہ ان کو نہیں روک سکیں گے. اور اگر وہ داخل ہوتے ہیں فار ایگزامپل اگر